بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسان انگلش کورس کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکشن کرنی وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو انگلش میں وہ کون سے ایسے بیسک بنیادی الفاظ ہیں کہ جن کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہم بآسانی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے بنیادی طور پر انہی فقرات کا ذکر کرنا ہے جن کے ذریعے سے ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ان سینٹینسز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے لیکچر نمبر 3 غور سے سنا ہے تو ہم بالکل بنیادی وہ فقرات بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ ہم نے کسی سے نام کیسے پوچھنا ہے اور اس طرح سے اپنا نام کس انداز میں بتانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کون سے فقرات ہونے چاہیے۔ تو اب ہم نے اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے صرف کسی کا نام ہی تو نہیں نا پوچھنا ہے۔ جب ہم نے ملاقات کرنی ہے تو مختلف اس میں کویسچنز ہو سکتے ہیں یا اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس لیے ان فقرات کا انگلش میں پتہ ہونا چاہیے کہ ملنے کے لیے کون سے فقرات استعمال ہوتے ہیں۔ ہر کلچر میں، ہر ثقافت میں مختلف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا مستقل استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیلو کا ورڈ ہے یا ہائی کا ورڈ ہے۔ جیسے ہم السلام علیکم کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے کہ ہم صبح کے ٹائم ہی یہ کہہ سکتے ہیں یا شام کے ٹائم ہی ہم نے یہ کہنا ہے، یا جیسے انگلش میں گڈ مارننگ ہم اوبیسلی مارننگ کے ٹائم کہیں گے، گڈ آفٹر نون، اسی طرح دوپہر کے ٹائم ہم اس کو کہیں گے، پھر گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ والے الفاظ ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پر ملنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم السلام علیکم، تو اس کا تعلق وہ انسان اس کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انگلش میں بھی جب ہم نے ملاقات کرنی ہے تو انگلش کلچر میں سلام کی بجائے ہیلو یا ہائی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک انتہائی کامن ورڈ ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، وہ میں بطور کویسچن جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا بھی کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں۔ تو ایک تو یہ انداز ہے کسی سے سوال کرنے کا۔ ہاؤ کا مطلب ہے کیسے، آر ہیں یو آپ کیسے ہیں۔ اسی بات کو ہم دوسرے مختلف انداز میں مختلف فقرے میں ہم کیسے بیان کرتے ہیں، اسی لفظ کو یوں بھی پوچھا جاتا ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ، کہ تم کیسے ہو یا کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ہاؤ آر یو والے جو الفاظ ہیں وہ بنیادی طور پر جو برطانوی انگلش ہے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہاؤ آر یو ڈوئنگ اس کو ہم امریکن انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ کویسچن کرتا ہے کہ ہاؤ آر یو، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کیسے ہیں، یا ہاؤ آر یو ڈوئنگ، کیسا چل رہا ہے۔ ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ سیم ہی ہوگا۔ اب اگر انگلینڈ کی کلچر کی بات کی جائے تو زیادہ جس چیز کا رواج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہاؤ ڈو یو ڈو، آپ کیسے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا کیا چل رہا ہے۔ یہ سارے الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہاؤ آر یو کہیں یا ہاؤ آر یو ڈوئنگ کہیں یا ہاؤ ڈو یو ڈو کہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اور طبیعت ٹھیک ہے، کیا چل رہا ہے۔ یہ الفاظ ہم استعمال کر کے کسی کا حال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ ملاقات کافی دیر کے بعد ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہاؤ ہیو یو بین، کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے ہو۔ لیکن ہم ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہیں جب ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے آغاز میں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم ہاؤ آر یو کہہ سکتے ہیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ یہ کہہ سکتے ہیں، ہاؤ ڈو یو ڈو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو ہم ہاؤ ہیو یو بین
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ تم کہاں رہے. تو ان الفاظ کے ساتھ اب جب یہ سوال کیا جائے گا تو ظاہر ہے اگر آپ سے یہی سوال کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا. جیسے میں اب آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہاؤ ہیو یو بین، آپ اتنی دیر کہاں رہے، یا ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، تو آپ نے اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. تو یقیناً ہم نے گزشتہ لیسن کے اندر یہ چند فقرات جو پڑھے تھے ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کا سادہ سا جواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فائن، میں ٹھیک ہوں. تو آپ ایک لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فائن، میں ٹھیک ہوں. زیادہ الفاظ بھی، پورا فقرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آئی ایم فائن، میں بالکل ٹھیک ہوں. اسی طرح اس کے ساتھ ویری ویل کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی نے سوال کیا ہے ہاؤ آر یو، تو آپ اس کے جواب میں یہ والے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، فائن یا ویری ویل یا آئی ایم ویل. تو اس انداز میں آپ دوسرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آپ نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم ذرا اردو پہ غور کریں. تو ہم اردو کے اندر اگر میں نے کہنا ہو میں ٹھیک ہوں، تو ہم میں ٹھیک ہوں کہتے ہیں، میں ٹھیک ہے نہیں کہتے. اسی طرح وہ ٹھیک ہوں نہیں ہم لوگ کہتے، ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے ہوں کا استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ کیسے ہیں، تو یہ ہے، ہوں، ہیں جو ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کس بندے کی بات ہو رہی. تو انگلش میں بھی اسی حساب سے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں ہم آئی کی، تو اس کے ساتھ ہم لوگ ایم کا ورڈ استعمال کریں گے. ہی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم از کا ورڈ استعمال کریں گے. شی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم از کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. اس طرح ہم جمع کی بات کر رہے ہیں، وی کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم دے کی بات کر رہے ہیں وہ، تو ہم لوگ اس میں آر کا ورڈ جو ہے اس کو استعمال کریں گے. تو آپ نے یہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا. تو یہ اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا یہ جواب دیں گے آئی ایم فائن. تو جب آپ یہ دو ورڈز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے تو ہم ان کے ذریعے سے اپنی ملاقات کو اور بات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم غور کریں تو اس میں کیا انداز اپنایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ ہم دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے علی اور اس شخص کا نام ہے عمر. اب یہ دونوں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کہتا ہے السلام علیکم، اور یہ کیا کہتا ہے وعلیکم السلام. تو اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ ہم نے کیا کس انداز میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو یہ پوچھے گا، علی پوچھے گا ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو. یا اس کو کیسے پوچھ سکتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو، اور اس کو یوں بھی پوچھتا ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ. تو یہاں پہ علی جو عمر ہے وہ اس کا جواب کیا دے سکتا ہے آئی ایم فائن، یہ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم ویری ویل، میں بالکل ٹھیک ہوں. یا اکیلا یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے فائن میں ٹھیک ہوں، یا ویری ویل میں ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد یہ پوچھ سکتا ہے واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. تو یہ کیا کہہ سکتا ہے آئی ایم عمر. اینڈ وٹ از یور نیم، یہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہارا کیا نام ہے. تو یہ بتا سکتا ہے آئی ایم علی. پھر یہ کہہ سکتا ہے نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تو سیم ہیئر، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے مجھے لکھ کے بتانا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا تھا سیم ہیئر کا میننگ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر اس گفتگو کا اختتام کر سکتے ہیں اس انداز میں. تو جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ان کے لیے یہ کویسچن جو میں نے پوچھنا وہ یہ ہے، آپ نے مجھے اردو ترجمہ کر کے بتانا ہے. آج کل جو ایک لفظ بہت زیادہ مشہور ہے، ہم سب لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اور واٹس ایپ کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن بھی ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور بھی ہو چکا ہے، پوری دنیا میں یہ مشہور ہو چکا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اردو میں واٹس ایپ کا کیا مطلب ہے. یہ جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے یہ مجھے لکھ کے بتائیں اردو میں واٹس ایپ کا کیا مطلب ہے. چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کون کون سے ورڈز جو ہیں
ہمیں پتہ ہونا چاہیے فقرات کی کیا ترتیب ہونی چاہیے اور ہم اس کو کس انداز میں بیان کر سکتے ہیں. جی لکھ کے بتائیں, میسج کریں کہ واٹس اپ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اسی طرح سیم ہیئر کا اردو میننگ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سیم ہیئر کا میننگ کیا ہوگا. تو چلیں میں بتایا دیتا ہوں. سیم ہیئر کا مطلب جیسے ایک شخص نے کہا کہ نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کر خوشی ہوئی, تو سیم ہیئر کا مطلب ہے کہ مجھے بھی, یعنی سیم ایک جیسا ہیئر, یہاں پر بھی یہی حال ہے, مینس کہ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو واٹس ایپ کا کوئی خاص ترجمہ نہیں ہے, وہ وہی ترجمہ ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں. بالکل ٹھیک جی, یہ شیرر نے بالکل ٹھیک آپ نے جواب دیا کہ کیا چل رہا ہے. تو واٹس ایپ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا چل رہا ہے. تو یہ جو گوگل کے مائنڈ والے لوگ ہیں ان کے لیے کنگریچولیشنس کہ انہوں نے اس کو یہ بتایا. تو آپ نے یہ سمپل سی ورڈنگ ہے, سمپل سے الفاظ ہیں. تو یہاں پہ جو یاد رکھنے کی باتیں وہ یہی ہیں کہ ہم ان ورڈز کو اگر بار بار سنتے ہیں, بار بار یوز کرتے ہیں, تو ہم بآسانی ان کے ساتھ یوز ٹو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس انداز میں لینے کی کوشش کرنی ہے, یا ہم لرننگ کس اعتبار سے ہم اپنی بڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے سمپل سی 2 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں کہ کوئی نام وغیرہ پوچھتا ہے تو ہم نام کا جو جواب ہے وہ کس انداز میں دے سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کا جواب جو ہے وہ کیسے دیا جا سکتا ہے. تو آفٹر آل یہ ساری پریکٹس کے بعد اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلنا چاہیے کہ آپ کے پاس چند الفاظ کے معنی یہ پتہ آپ کو ہونا چاہیے, پھر کس ورڈ کا کیا میننگ ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے, اور پھر اس ورڈ کو ہم نے کہاں پر استعمال کرنا ہے. اب میں آپ سے یہ کویشچن کرتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام زبانوں کا ایک ہی مقصد ہے, تمام زبانیں کون سا کام کرتی ہیں, وہ مجھے جواب جلدی سے ذرا لکھ کے بتائیں. اس کا کیا کام ہے, وہ کس چیز کو تمام کی تمام جو لینگویجز ہیں وہ فل کرتی ہیں. تو ویلکم ٹو آل آف یو, جن لوگوں نے بھی جوائن کیا. مجھے آپ اس بات کا آنسر دیں گے کہ زبانوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. جی میں ویٹ کرتا ہوں کہ ہر زبان, اور میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں, ہر زبان کا بیسک مقصد جو ہے وہ سیم ہی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ہیں تو اس سچویشن میں آپ اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو آپ کس انداز میں پورا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ضرورت جو ہے وہ آپ کی ظاہری ضرورت بھی ہو سکتی ہے, کسی نے کچھ کھانا کھانا ہے, یا کوئی چیز پکڑا دو, یا بازار سے سبزی لا دو, یا موبائل کا چارجر دے دو. اس قسم کے یہ جو بھی الفاظ ہیں, جو سادہ سے الفاظ ہیں, ہم یہ سارے کے سارے ورڈز جو ہیں یہ بھی یہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو انٹلیکچوئل نیڈز, جو آپ کی ذہنی ضروریات ہیں, ان کا بھی جواب جو ہے وہ ہمیں لینگویج دیتی ہے. مثلا آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو جو لوگ اس کو سوچتے ہیں تو اس کو سوچنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے, اس کو جو یہ سوچیں گے یہ ہماری انٹلیکچوئل نیڈ کو پورا کرتا ہے. جی وعلیکم السلام, میاں محمد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میاں احسان لائی ظہیر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. آنریبل ہمیں اسکالرز نے جوائن کیا. تو اس میں ہم بالکل سادہ سی بچوں والی بات کر رہے ہیں. اسکالرز اس میں یقیناً بور ہوں گے, لیکن ہم نے ابھی زیرو سے سٹارٹ کیا, چونکہ ہم ترتیب کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. تو مے بی آپ میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے لیے یہ بورنگ چیزیں ہوں, لیکن ان میں ہم یہ بیسکس ہیں, ان بیسکس کو اگر ہم اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے تو آبویسلی ہم نیکسٹ جو اپنا لیول ہے اسے انکریز کر سکیں گے. آپ اس انگلش کو بھی گیم کی طرح سمجھیں کہ ابھی ہم لیول 1 پر ہیں, پھر لیول 2, لیول 3, لیول 4 جو ہے ہم انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو اچیو کریں گے, اور آہستہ آہستہ اپنا جو بیسک ٹارگٹ ہے یا یہ جو بیسک ورک ہے اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ٹائمنگ کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ٹائمنگ ہم چینج کر سکتے ہیں لائیو کلاس کی, تو وہ بھی ضرور بتائیں. کہ اوبیسلی ہمارے یہاں اٹس آکورڈ ٹائمنگ, تو اکثر ہم لوگ تو ایگزاسٹ ہوتے ہیں اس ٹائم, اور فریشنس کا لیول بھی اس انداز میں وہ نہیں ہوتا. خیر لرننگ کے لیے وہ خاص ٹائم بھی نہیں ہوتا, لیکن تو آپ اس حوالے سے بھی اپنی جو رائے ہے وہ ضرور آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں.
تو آج کا سبق جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا میں ان کے لیے دوبارہ سے دہرا دوں. ہم نے آج جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سے انگلش میں ملتے ہیں تو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انگلش جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو انگلش میں انگلش کلچر کے حساب سے ہیلو یا ہائی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے دن کا کوئی خاص وقت ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ وہی ہیں جو اکثر ہم میں سے آتے ہیں. ہاؤ آر یو ڈوئنگ. امریکن انگلش میں ہاؤ آر یو ڈوئنگ زیادہ کامن ہے. اور برطانوی انگلش میں جو روایتی طور پر چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈو. اس طرح کوئی دیر بعد ملے ہاؤ ہیو یو بین, یہ بھی ہم استعمال کریں گے کہ تم اتنا عرصہ کہاں پر رہے ہو. تو اس کے جواب میں بالکل ٹھیک ہوں تو آپ آئی ایم فائن کہہ سکتے ہیں, اکیلا فائن کہہ سکتے ہیں, یا ویری ویل یا آئی ایم ویری ویل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنے بارے میں یہ بتانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ یا آئی ایم. آپ اپنا نام جو ہے وہ لے سکتے ہیں. دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہو آر یو. ٹھیک ہے, تو آپ پلیز جی ندیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ کو ٹائمنگ اس کے لیے آپ سجیسٹ کر دیں. ہم بالکل ضرور اس کو ٹائمنگ کو چینج کریں گے, کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ان ورڈز کو یاد رکھیں. پھر مل کے خوشی ہوئی, نائس ٹو میٹ یو, اور سیم ہیئر کے الفاظ, یہ ہم نے چند بالکل سمپل سے ورڈز یاد کیے. تو یہاں پہ آپ گرامر کے جو بڑے کانسیپٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں کہ ہم وکیبلری یعنی کسی لفظ کا جو لفظی ترجمہ ہے یا اس زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ کیا ہے کہ ہمیں ترتیب ان الفاظ کی آنی چاہیے. مثلا ہم نے یہ بات کی کہ ہاؤ آر یو, آپ اس کو آر یو ہاؤ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اکثر ہم لوگ ہاؤ آر یو کو کس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. وہ کون سا فقرہ ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاؤ آر یو آپ نے کہا ہے یا دوسرا جو ورڈ ہے. ہم اکثر ہم نے یہ سنا ہوگا اس کو کہتے ہیں ہو آر یو. تو ہو آر یو اس کا کیا مطلب ہے اور ہاؤ آر یو اس کا کیا مطلب ہے, یہ مجھے پلیز لکھ کے بتائیں کہ اکثر جو آپ کو سننے میں ملتا ہے وہ ہاؤ کو کیا پڑھ جاتے ہیں, وہ ہو پڑھ جاتے ہیں. تو اگر کسی کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے تو وہ ضرور اس کو لکھے کہ یہ جو ہاؤ ہے اس کے کیا اسپیلنگ ہے اور وہ جو ہو والا ہے اس کے کیا اسپیلنگ ہے. تو جی ہاں, ہاؤ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے. ہاؤ مینس کیسے. تو یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہاؤ ہے کیسے والا. اور ہو جو WHO ہو کا مطلب ہے کون. تو کون جو ہے کون کے الفاظ استعمال کیے, ہو مین کون. جی ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. شیرر چل رہن دے, انٹرسٹنگ نیم ہے آپ کا, تو لیکن میں رہن نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے جواب درست بتایا. تو ہم ہو جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے یہ غلطی کامن سنی ہوگی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ان دونوں لفظوں کو الگ الگ رکھنا ہے. ہاؤ آر یو آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کیسے ہیں, اور ہو ہے کہ آپ ہیں ہی کون. تو ظاہر ہے وہ اگلا بندے کو اگر سمجھ لگ جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ہو آر یو یعنی تم ہو کون. تو اس لیے اس کو آپ نے ذرا یہ دیکھنا ہے. جی وعلیکم السلام وسیم اسلم, آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا لیکن ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس سے ریلیونٹ آپ کے جو کویشچنس ہوں گے وہ آپ کمنٹ باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہوپفلی ہم اس کو ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ اپنے کام کو انکریز کریں گے, اور جو لیول جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو ہم اس کے اندر مزید آپ کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اور جو بھی آپ کی سجیشنز ہوں گی انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر کے اپنے اس وینچر کو, اس جرنی اور اس سفر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چلو تو آج یہ سبق ہم نے کچھ پڑھا ہے کہ ہم انگلش میں ہاؤ ٹو میٹ ادرس, ہم کس کو کیسے ہاؤ ٹو ہیو اے میٹنگ, جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ کون سے 2-4 بنیادی فقرات ہیں جن کے ذریعے سے آپ چھوٹی سی ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ اسے ضرور شیشے میں پریکٹس کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ کمنگ کلاسز میں کسی دن جو ہے ایک الگ سے لیکچر جو ہے وہ اس پہ ہوگا کہ ہم پریکٹس کہاں پر اور کس انداز میں کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہوپفلی آپ ضرور اس سے لرن کر رہے ہوں گے. تو جو آپ میں سے لائک لوگ ہیں وہ پھر جن لوگوں جو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, جو ابھی پہلے لیول کے اوپر ہیں,
بیسک لیول کے اوپر ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. اسٹے بلیسڈ.